طرف یہ بات تسلیم کی گئی کہ جو مثالی اسلامی ریاست عہد حاضر کی ہونی چاہیے، تاحال وہ افغانستان میں وجود میں نہیں آ سکی۔ نظام خلافت کا جو اس دور میں ایک مثالی نقشہ سامنے آنا چاہیے، تاحال وہ نہیں آ سکا۔ اس کی وجہ حالات کا جبر ہے، وہ میں اس کی تفصیل بعد میں بیان کروں گا۔ ایک حکومت کو چین لینے کا موقع دیا ہی نہیں گیا، مسلسل اس کے خلاف ریشہ دوانیاں عالمی سطح پر ہو رہی ہیں، 5-6 سال ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ کہ بہرحال اس کی وجہ سے وہ جو ایک مثالی اسلامی ریاست ہے وہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وجود میں آئی ہے، اس لیے کہ نوٹ کیجئے ایک ریاست جو ہے اس کے 3 ہوتے ہیں بنیادی پلرز۔ ایک انتظامیہ جسے ہم حکومت کہتے ہیں، ایک مقننہ لیجسلیچر قانون ساز، اور ایک عدلیہ۔ اب ظاہر بات ہے کہ افغانستان میں تاحال کسی مقننہ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اسی سال اپریل میں جب میں وہاں حاضر ہوا تھا اور وہاں پر وہاں کے بڑے ذمہ دار لوگوں سے گفتگو ہوئی تو مولوی عبدالکبیر صاحب کے جو اس وقت قائم مقام وزیر اعظم تھے، اس لیے کہ ملا محمد ربانی کا انتقال اسی وقت ہو گیا تھا جو وزیر اعظم تھے، اور ابھی کوئی مستقل وزیر اعظم کا تقرر نہیں ہوا تھا، تو یہ مولوی عبدالکبیر صاحب جو ہے یہ وزیر اعظم کو گویا کہ وہ قائم مقام کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے صاف تسلیم کیا کہ ہمارے ہاں ابھی کوئی مقننہ موجود نہیں۔ اب مقننہ سے مراد کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اسلامی فقہ جو ہے، خاص طور پر فقہ حنفی، آپ سوچئے کئی صدیوں پہلے وہ مرتب ہوئی تھی۔ زمانے کے حالات بہت بدل گئے، ان بدلے ہوئے حالات کے تحت اجتہاد لازم ہے، لیکن اجتہاد کا جو ہے دروازہ ہمارے ہاں بند رہا ہے، کیونکہ کسی حکومت کے اندر وہ نظام چل ہی نہیں رہا تھا۔ اگر نظام چلتا ہوتا تو جیسے پہیہ چلتا ہے، گاڑی چلتی ہے، تو اس کے تقاضے بھی ساتھ کے ساتھ پورے ہوتے رہتے ہیں۔ وہ تو ڈیفنکٹ تھا، نظام تو جو ہے وہ بالفعل کہیں قائم نہیں تھا، لہذا وہ بہت پیچھے رہ گیا ہے وقت کے تقاضوں سے۔ اب اس دور میں آ کے اجتہاد کا دروازہ کھولنا پڑے گا، اور اجتہاد کا مطلب کیا ہے؟ نئی قانون سازی کرنی پڑے گی، یہ دیکھتے ہوئے کہ کتاب و سنت سے متصادم نہ ہو، کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو، مباحات کے دائرے کے اندر قانون سازی کی جائے۔ اس لیے میں نے آج پھر وہ آیات آپ کو سنائی ہے کہ جو بارہا میں نے یہاں اسلام کا جو سیاسی نظام ہے اور نظام حکومت ہے اس کے بارے میں ان کے حوالے سے گفتگو کی ہے، کہ اس کے لیے جامع ترین آیت سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی ایک دائرہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر اندر امرہم شورا بینہم، اس کے اندر اندر اپنے مشورے سے معاملات طے کر سکتے ہو، کوئی قانون بنا سکتے ہو، کوئی قاعدہ بنا سکتے ہو، کوئی قانون کوئی تشکیل کر سکتے ہو، کوئی اجتہاد کر سکتے ہو، لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکام آ گئے بس اس سے آگے نہیں۔ یہ دائرے کے اندر اندر ہے در حقیقت مباحات کا دائرہ، جس کے لیے بہت ہی سادہ مثال میں دیتا رہا ہوں، آپ کے بہت سے حضرات کو یاد بھی ہوگی کہ فرض کیجئے ہمارے یہاں کوئی ریسیپشن ہے، کوئی دعوت دینی ہے، کوئی مہمان آ رہے ہیں، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہیں کون سا مشروب پیش کیا جائے۔ اب ایک بات ہے، اگر شراب پیش نہیں کی جا سکتی وہ حرام ہے، وہ تو حرام ہو گئی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے۔ باقی مباحات میں شربت روح افزا دیں یا کوئی شربت اور دے دیں یا کوئی 7 اپ دے دیں یا کوئی اسپرائٹ دے دیں، یہ آپ کے اختیار میں، وہ بھی حلال، یہ بھی حلال، یہ بھی مباح، وہ بھی مباح۔ اس میں فرض کیجئے کہ اگر زیادہ ہی بحث ہو جائے تو اچھا بھائی گنتی کر لو، گھر کے اگر 12 افراد ہیں تو ان میں سے 7 افراد جدھر ہو جائے وہ فیصلہ کرو، تو میجورٹی ووٹ کا بھی کوئی ایک مقام ہے، لیکن وہ میجورٹی ووٹ کہاں ہوگی؟ مباحات کے اندر، جہاں یہ چیز بھی جائز یہ چیز بھی جائز، تو اس کے اندر فیصلہ کرنے میں آپ میجورٹی ووٹ سے فیصلہ کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن میجورٹی ووٹ تو درکنار 100% ووٹ بھی شراب کو حلال نہیں کر سکتا، وہ اللہ کی طرف سے حرام ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام آ گئے ان کی پابندی کرنی ہے، تو اس دائرے کے اندر اندر آپ جو ہے اپنی رائے، تو اس کی ضرورت ہوگی عہد حاضر میں جب بھی ایک مثالی اسلامی ریاست قائم ہوگی تو اس میں مقننہ آئے گی، اور مقننہ بیٹھ کے جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا اپنے لیکچرز میں، اجتہاد مقننہ کرے گی۔ کیا مانی؟
یہ نہیں کہ وہاں کے علماء فیصلہ کر دیں گے جو ہے وہ جو اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے، نہیں، ہر شخص کو حق حاصل ہے اپنی رائے پیش کرے شریعت کے مطابق، لیکن کس کی رائے قانون کا درجہ اختیار کر کے نافذ ہوگی یہ فیصلہ جو ہے وہ مقننہ کرے گی، وہ لیجسلیچر کرے گا۔ ہاں، ہر شہری کو یہ حق حاصل ہوگا کہ اگر فرض کیجئے میں سمجھتا ہوں کہ نہیں یہ تو جو ہے شریعت کے خلاف فیصلہ ہے، تو مجھے عدالت کے اندر جانے کا حق حاصل ہوگا، سپریم کورٹ میں جا کر دروازہ کھٹکھٹاؤں کہ صاحب یہ فیصلہ جو ہے مقننہ نے کیا ہے اور میرے نزدیک یہ کتاب و سنت کے منافی ہے، مجھے موقع دیا جائے میں ثابت کروں۔ وہاں علماء آئے اور بھی جورس کنسلٹس آئے، عدالت بھی بلا سکتی ہے علماء کو، رائے لے سکتی ہے۔ یہ جلسہ عام میں طے کرنے کی چیزیں نہیں، یہ ٹیکنیکل ایشو ہے کہ کوئی چیز کتاب و سنت کے منافی ہے یا نہیں ہے، تو یہ کوئی جذبات میں بات طے کرنے والی نہیں ہے، ٹیکنیکل معاملہ ہے، کتاب و سنت کے جاننے والے علماء کرام وہ آئے فیصلہ کریں۔ تو یہ ہے اصل میں اسلامی ریاست کا ڈھانچہ۔ اس میں سے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مقننہ کا وہاں کا حال ان کے اپنے قائم مقام وزیر اعظم کی رائے کے قول کے مطابق وجود ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے مثلاً ان سے دریافت کیا کہ آپ کوئی بڑی سرمایہ کاری کیسے کریں گے، یا فرض کیجئے کہ آپ کے ہاں کوئی بینک ہے اور وہ بینک سے کوئی شخص قرض لینا چاہتا ہے اپنی کسی ضرورت کے تحت یا اپنے کاروبار کے لیے، تو کس بنیاد پر دیں گے؟ تو وہاں مجھے نام یاد نہیں ہے کون سا، آپ نے انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو قرض دیں۔ اب یہ بات سیدھی سی انہوں نے سادہ سی کر دی، بات صحیح ہے، یعنی یہ کہ ظاہر بات ہے کہ یہ ابھی تک تو صورت یہی ہے، لیکن یہ کہ کوئی عہد حاضر کی ریاست تو اس طور سے نہیں چل سکتی۔ آپ کو بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کرنی پڑے گی، آپ کو بڑے بڑے مل لگانے پڑیں گے، کارخانے لگانے پڑیں گے، یا تو یہ طے کیا جائے کہ وہ سب سرکاری ہوں گے، تو وہ معاملہ جو ہے کمیونزم سے قریب تر پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر اس کے اندر آپ رکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں پبلک جو ہے سیکٹر اس کا بھی معاملہ ہو اور لوگ جو ہے اس کے اندر عمل دخل کریں، تو کس بنیاد پر کریں گے؟ ظاہر بات ہے کہ ہمارے پاس تو دو تو ہیں چیزیں، اور وہ ایک تو یہ ہے کہ شراکت ہو اور ایک ہے کہ مزاربت ہو، لیکن یہ کہ اس شراکت اور مزاربت، خالص شراکت اور مزاربت اور اجارہ تیسری چیز، ان تینوں کی بنیاد پر ایک بینکنگ سسٹم کا بنانا جو ہے وہ لازم ہو جائے گا۔ ہاں، دوسری شکلیں جو ہیں کہ جہاں پہ آج کل در حقیقت بہت سے ہیل و بہانوں سے سود کو مشرف باسلام کیا جا رہا ہے، تو وہ بات غلط ہے، لیکن شراکت اور مزاربت اور اجارہ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا اس وقت۔ میں اس وقت صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں یہ تسلیم کرنے میں کوئی بات مانے نہیں ہے کہ تاحال افغانستان میں کوئی مثالی اسلامی ریاست قائم نہیں ہوئی۔ مثالی اسلامی ریاست کا ایک مسئلہ اور بھی ہے، کفالت عامہ، وہاں کوئی بھکاری نظر نہیں آنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ جو پالیسی سٹیٹمنٹ تھا وہ کیا تھا کہ اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا فرات اور دجلہ کے کنارے، عرب میں بھی نہیں مدینے میں بھی نہیں، کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر ذمہ دار ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ جو ذمہ ہوتے تھے، ایک ذمہ کو دیکھا حضرت عمر گئے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اپنے دورے پر، تو وہاں دیکھا کہ ایک ذمہ ہے اور وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا گورنر سے کیا بات ہے، یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے یہاں؟ کہا ذمہ ہے، یہ جب تک اس کی صحت اچھی تھی یہ بلکہ جزیہ بھی دے رہا تھا، اب یہ برا ہو گیا ہے، کما نہیں سکتا تو بھیک مانگ رہا ہے۔ بھائی تو ظلم ہے کہ جب یہ ٹھیک تھا تو تم جزیہ لے رہے تھے اور اب تم نے اسے بھکاری بنا دیا ہے۔ اس کے لیے بھی روزینہ مقرر کیا جائے، اس کے لیے بھی بیت المال سے جو ہے وہ روزینہ بنا دیا جائے ذمیوں کے لیے، یعنی ہر جو بھی وہاں پر تھا اس کے لیے وہ ساری کفالت عامہ جو ہے۔ اب ظاہر بات ہے یہ شکل وہاں تو نہیں ہے اس وقت، تو وہاں پر غول کے غول فقیروں کے نظر آتے ہیں، بلکہ برقع پوش عورتیں نظر آتی ہیں، بیچاری بھیک مانگتی ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ کیا ہے اصل میں؟ وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ حکومت قائم ہوئی ہے پوری دنیا ٹوٹ پڑی ہے اس پر۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آج کے جو حالات ہیں اس کے اعتبار سے تو بہت ہی محسوس ہوتا ہے، غیر متوقع بات ہوئی تھی کہ پاکستان نے تسلیم کر لیا تھا۔ اس وقت کے حالات میں تو اس کا امکان نظر نہیں آتا۔ جو حالات اس وقت ہیں، جس طرح ہم امریکہ کی گود میں جا کر بیٹھے ہیں اور جس طرح افغانستان سے ہم نے نگاہیں بدلی ہیں، طوطا چشمی کا معاملہ ہم نے اختیار کیا ہے، آنکھیں بدلنے میں دیر نہیں لگائی ہے، اس وقت پتہ نہیں کیسے ہوا، کوئی معجزہ ہو گیا تھا، کیا معاملہ تھا کہ تسلیم کر لیا تھا اور سپورٹ کرتے رہے اور سمجھتے رہے کہ ناردرن الائنس جو ہے وہ ہمارے خلاف ہے،
لہذا یہ چونکہ طالبان کی حکومت ہمیں سپورٹ کرتی ہے، ہمارے ساتھ اس کے تعلقات اچھے، لہذا ہم اس کے ساتھ معاملات ٹھیک رکھیں. لیکن باقی پوری دنیا ڈٹ گئی تھی، اس لیے کہ وہ جو علامہ اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں کہا ہے کہ ابلیس کہتا ہے عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. یہ جو زمانے کا ایک رخ ہے، تاریخ جدھر جا رہی ہے، بہاؤ جو ہے تاریخ کا، اس سے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ دنیا بالآخر جو ہے وہ شرع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے روشناس ہو جائے گی، واقف ہو جائے گی، متعارف ہو جائے گی، اور پھر میرا تو دیوانہ نکل جائے گا. الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری. موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فخور و خاکہ نہ گدائے رہنشین. کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین. اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انتخاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. یہ نظام کہیں آ گیا دنیا کے سامنے تو یہ جو بغلے بجا رہے ہیں کمیونزم کے ختم ہو جانے کے بعد کہ ہماری جو لبرل ڈیموکریسی، سیکولر ڈیموکریٹک کیپٹلزم کا نظام جو ہے، یہ 3 الفاظ نوٹ کر لیجیے، سیکولر ڈیموکریٹک کیپٹلسٹک سسٹم، بس یہی سب سے اعلیٰ نظام ہے. ثابت ہو گیا کہ کوئی نظام اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. اینڈ آف ہسٹری، تاریخ انسانی کے آخری جو ہے معراج کے اوپر ہم پہنچ گئے، یہی آخری. یہ تو معلوم ہوگا کہ یہ نظام اگر سامنے آ گیا یہ تو نظام کانپے گا، لرزے گا، نوع انسانی جو ہے اس کے خلاف لپکے گی اور اس کو قبول کرے گی اس کو. چنانچہ اب یہ سامنے بات آ رہی ہے کہ یہ نظام ذرا آگے بڑھا ہے، ذرا زیادہ جری ہو کر کہ اب مقابلے میں جو ہے کمیونزم تو رہا ہی نہیں. روس میں تو اس کی موت واقع ہو گئی، اور چین میں بھی وہ اب کمیونزم موجود نہیں رہا ہے. وہاں پر بھی اب وہ مارکیٹ اکانومی اور کنزیومر جو ہے اکانومی، وہ ساری کی ساری اب انہوں نے شروع کر دی ہے، وہ اس راستے پر جا رہا ہے. تو اس لیے انہیں زیادہ جو ہے غرہ ہو گیا کہ بس ہمارا ہی بول بالا ہوگا. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب اس نے ذرا زیادہ جری ہو کر ایک قدم آگے بڑھانا چاہا، گلوبلائزیشن، میں نے ایک جمعے میں مکمل تقریر اسی موضوع پر کی تھی، اس گلوبلائزیشن کے خلاف خود ویسٹ میں کس قدر ری ایکشن ہوا ہے. سیٹل میں کیسے ہنگامے ہوئے تھے، ڈیووس میں کیسے ہنگامے ہوئے تھے، اسی طرح اٹلی کے اندر جو ہے جنوا میں جو ہنگامے ہوئے تھے، خود ویسٹ کے اندر سے گویا کہ اس کے خلاف رد عمل ابھرا ہے کہ یہ جو ہے در حقیقت سرمایہ داری اپنے آخری سرحدوں کو پہنچنا چاہتی ہے، لہذا اس کے خلاف رد عمل پیدا ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے جان لیجئے کہ انہوں نے یہ سمجھا، مغربی دنیا نے، اگر یہ اسلام کا نظام کہیں عملاً دنیا میں، ابھی تو صرف اسلامی حکومت بنی ہے، کتاب و سنت کی بالادستی آ گئی ہے، لیکن اگر واقعی وہ پورا معاشرہ آ گیا، اگر وہ پورا سیاسی نظام آ گیا، اگر وہ پورا ریاستی ڈھانچہ آ گیا، اگر وہ پورا معاشی نظام آ گیا، اگر وہ سارا سماجی نظام آ گیا تو کیا ہوگا؟ ہماری جو گمراہیاں ہم نے جو ہے صدیوں کے اندر لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کی ہیں اور ان کی عادات کے اندر ان کو خوب راسخ کر دیا، وہ سب ختم ہو جائیں گے. جس کا سب سے بڑا ثبوت اہل پاکستان کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنکھیں کھول دینے والا ثبوت تھا. آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر جاوید اقبال کو مولوی نہیں ہے، بلکہ وہ ملا ازم کی تو بہت شدید مخالف ہے، کافی لبرل آدمی ہے. وہ تو بلکہ سیکولرزم کو وہ اسپرچول ڈیموکریسی کے نام سے سیکولرزم کی تائید کرتے رہے. لیکن یہ کہ انہوں نے دورہ کیا، افغانستان گئے، چند دن رہے وہاں پر، واپس آ کر تقریر کی کہ جو نظام وہاں پر اب قائم ہوا ہے اگر چند اور ملکوں میں، مسلمان ملکوں میں قائم ہو گیا تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی. یہ قول ہے ڈاکٹر جاوید اقبال کا. خلف الرشید علامہ سر محمد اقبال ان کا جو بیٹا یہ کہہ رہا. تو اس حوالے سے اصل میں یہ بات تو ہمیں تسلیم کرنی پڑتی ہے کہ ابھی چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. وہ اسلامی ریاست، وہ مثالی اسلامی خلافت کا ایک نظام اپنی تفاصیل کے ساتھ وہیں نہیں آیا ہے، لیکن اس کا اصل جرم کس کے ذمہ ہے وہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ در حقیقت سب سے بڑا مجرم یونائٹڈ نیشنز. آپ ذرا غور کیجئے، لوگ اصل میں ان معاملات کے بارے میں بھی سوچتے نہیں ہیں. وہ تو جو ذرائع ابلاغ سے اور جو باتیں آ رہی ہیں، آپ سوچئے کہ اس وقت کتنا بڑا جرم کیا یونائٹڈ نیشنز نے. ایک ملک 6 سال سے 95% رقبے پر حکومت قائم ہے.
یہ پہلے کہا کرتے تھے اپنے بھی تبصروں میں 5 to 10% جو ہے وہ نیشنل جو ناردرن الائنس کے پاس ہے 5 to 10، اب 10 کر دیا پورا، اب یہ کہ 5 کا فگر نکال دیا ہے، ذرا اتنی ترغیب انہوں نے کی ہے، لیکن یہ کہ 95% یا 90% بھی فرض کیجئے پورے علاقے کے اوپر ایک حکومت قائم اور صدر مقام کابل پر اس کی حکومت موجود اور پورے ملک میں امن و امان، لیکن اسے یونائٹڈ نیشنز کا ممبر نہیں بنایا گیا۔ عالمی سطح پر اس سے بڑا ظلم کوئی ہوگا، اس سے بڑی ناانصافی ہوگی؟ وہ 5% کے 10% والے لوگ بیٹھے، ان کو بٹھا رکھا کہ ان کا نمائندہ بیٹھا یونائٹڈ نیشنز کے اندر، ان کا ایمبیسڈر ہے، ان کا فلاں ہے، ان کا یہ ہے، ان کا وہ ہے، جن کی کوئی حیثیت نہیں افغانستان کے اندر۔ یہ ہے در حقیقت وہ عالمی سطح پر جو ظلم ہوتا ہے، اس لیے کہ کفر کے اڈے ہیں یہ، اور کفر کے اعلی کار ہیں، یونائٹڈ نیشنز ہو یا یہ کہ کوئی اور اس کے ذیلی ادارے ہوں، یہ سب اپنی مصلحتوں کے لیے، تو در حقیقت اس کی وجہ سے وہاں وہ نظام کی برکات اپنے طور پر ظاہر نہیں ہو سکی۔ وہ ایک پورا نظام جو ہے جس کو میں نے کہا کرتا ہوں میں للی ان بلوم، یعنی ایک پھول پوری طرح کھل جائے، اس لیے کہ اسلامی نظام جو ہے نظام خلافت، ویسے تو حضور کے زمانہ مبارک سب سے زیادہ مبارک زمانہ ہے، پھر حضرت ابوبکر کا زمانہ جو ہے حضرت عمر سے افضل ہے حضرت ابوبکر، لیکن یہ کہ حضور کے زمانے میں بھی مسلسل جد و جہد تھی، اسٹرگل تھی، مسلسل جنگیں تھیں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی مسلسل جنگیں رہی، انٹرنلی آپ کو معلوم ہے کہ وہ جھوٹے نبی بھی کھڑے ہو گئے اور مانعین زکات بھی کھڑے ہو گئے، حضرت عمر کے زمانے میں آ کر پھر جس کو کہتے ہیں للی ان بلوم، اب وہ نظام پوری طرح پھیلا ہے، پھولا ہے، جیسے کلی بند ہوتی ہے کھل کر پھول بنتی ہے، کلی میں ساری پتیاں تو ہوتی ہیں لیکن وہ کھلی ہوئی نہیں ہے، ابھی نظر نہیں آ رہی ہیں پتیاں، تو یہ در حقیقت دور خلافت حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں کہ اسلامی نظام کا پھول کھلا ہے پوری طرح، للی ان بلوم، اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ وہاں کا معاشی نظام کیا بن گیا ہے، سیاسی نظام کیا بن گیا ہے، وہ ساری برکات کیا ہیں، لوگ زکات لے کر گھوم رہے ہیں کہ کوئی زکات کا قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ ساری برکات آئی، تو اب افغانستان میں وہ نہیں آئی، لیکن اس کا جرم جو ہے، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ در حقیقت اغیار پر ہے، اسلام کے دشمنوں پر ہے، سب سے بڑا یونائٹڈ نیشنز پر ہے کہ انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا، ورنہ اب یہ جو بعض چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں بہت کٹر ہے، بہت، بھائی ٹھیک ہے، تم نے اگر بین الاقوامی ادارے میں انہیں سیٹ دی ہوتی، وہاں پہ تمہارا ملنا جلنا ہوتا، تمہاری نیگوسیشنز ہوتی، ان کا نقطہ نظر تمہارے سامنے آتا، تمہارا نقطہ نظر، تو کوئی ماڈریشن تو ہوتی، جب تم نے ان کا بائیکاٹ کیے رکھا، ان کو داخل ہی نہیں ہونے دیا، ان کا ایک نمائندہ ڈاکٹر عبد الملک مجاہد جو ہے وہ بیٹھے رہے وہاں پر، نیو یارک کے اندر موجود رہے، میری کئی بار ملاقات ہوئی ان سے، بہت سمجھدار آدمی ہیں، لیکن ان کو سیٹ نہیں دی گئی، تو یہ جرم در حقیقت ہے اسلام کے دشمنوں کا کہ اس کی وجہ سے وہ اپنی پوری برکات میں ظاہر نہیں کر پایا۔ لیکن دوسرا حصہ جو میری بات کا ہے وہ یہ ہے، جہاں تک کسی اسلامی حکومت کی شرائط کا تعلق ہے وہ 100% مکمل ہے افغانستان کی طالبان حکومت میں۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ اللہ کی حاکمیت اور اللہ کے احکام اور اس کے رسول کے احکام کی ٹوٹل بالادستی۔ یا ایھا الذین آمنوا، سورہ نساء کی آیت بھی میں نے آج شروع پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے اولی الامر کی۔ لیکن اطیعوا کا لفظ تیسری دفعہ نہیں لائے، 2 مرتبہ اطیعوا لے کر آئے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر منکم نہیں کہا۔ ایک شکل یہ ہو سکتی تھی کہ ایک ہی دفعہ اطیعوا کافی ہوتا، جیسے آپ کہتے ہیں بریکٹ کے باہر ایک رقم ہوتی ہے، وہ بریکٹ کے اندر جتنی رقمیں ہوتی ہیں ان سے ضرب کھا جاتی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے حکمت کیا برتی ہے، اطیعوا اللہ کے ساتھ رسول کے ساتھ، لیکن اولی الامر کے ساتھ نہیں۔ کیا مانی؟ اللہ کی اطاعت مستقل، رسول کی اطاعت مستقل، اولی الامر کی اطاعت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع۔ اولی الامر یہ نہیں کہتے میں جو چاہوں کروں، میرا اختیار ہے، نہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر، وہی دائرہ، اس دائرے کے اندر اندر تو تمہارا حکم مانیں گے، ورنہ لا سمع ولا طاعۃ، نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے، تم خود اس دائرے کے پابند ہو گے تو بات چلے گی۔ اور اس کے بعد وہ بات بھی آ گئی جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، فرض کیجئے کہ میں یہ کہتا ہوں
کہ اولو الامر نے، مقننہ نے جو فیصلہ کیا ہے یا ایگزیکٹو نے جو فیصلہ کیا وہ شریعت کے منافی ہے، تو میں جاؤں گا عدالت میں۔ تو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا اولو الامر سے جھگڑا ہو جائے کسی معاملے میں تو پھر فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو فیصلہ ہوگا اللہ اور اس کے رسول کے قول کے مطابق۔ وہاں اب جو ہے اولو الامر جو ہے وہ خود ایک فریق بن گیا ہے، اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، نو اتھارٹیرینزم، بلکہ یہ کہ وہ خود ایک فریق ہے۔ فیصلہ ہوگا اللہ اور اس کے رسول کے مستقل احکام کے تحت۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم واقعتاً اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو، یہی بہترین راستہ ہے۔ یہ شرط جو ہے افغانستان کی طالبان حکومت میں 100% مکمل ہے، اس لیے کہ انہوں نے کوئی ایکسپشن نہیں کی ہے۔ بدقسمتی ہمارے ہاں کیا ہے، پاکستان میں دفعہ لکھی ہوئی ہے، no legislation can be made repugnant to the Quran and the Sunnah، لیکن اس کے لیے کوئی آپریٹو سینکٹیٹی اس کے پیچھے موجود نہیں، کوئی سینکشن نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ صرف CII جو ہے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، وہ غور کرتی رہے گی، رپورٹیں پیش کرتی رہے گی، آگے کچھ نہیں لکھا دستور میں کہ رپورٹوں کا کیا اثر ہوگا۔ وہ رپورٹوں کے جو ہے انبار لگ گئے ہیں، جو بھی قانون کا ہمارا جو وزارت قانون ہے اور وزارت اسلامی امور ہے، مختلف جو ہے ان کے اندر جو ہے انبار جو ہے الماریاں بھر گئی ہیں، کچھ حاصل نہیں۔ اور اسی طرح ضیاء الحق صاحب نے فیڈرل شریعت کوڈ بنائی کہ اس کو اختیار حاصل ہے کہ کسی شے کو وہ خلاف اسلام قرار دے سکے، لیکن 4 چیزیں اس سے آؤٹ آف باؤنڈز ہیں۔ دستور پاکستان اس کے دائرے سے خارج ہے، جوڈیشل پروسیجرل لاس، ضابطۂ دیوانی، ضابطۂ فوجداری بھی اس کے دائرے سے خارج ہے، آئلی قوانین بھی خارج ہیں، اور مالی قوانین یہ بھی 10 سال تک خارج رہیں گے۔ وہ 10 سال والی ہتھکڑی کھل گئی تھی، تو پھر فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلہ دیا کہ بینک انٹرسٹ از ربا، از حرام، یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ لیکن اس کا بھی جو حشر ہم نے کیا ہے، 11 سال ہو چکے فیصلے کو، لیکن اس پر عمل درآمد کی کوئی نوبت نہیں آئی ہے۔ تو ہمارے ہاں دستور میں یہ ساری چیزیں تھے، عمل نہیں ہے، وہاں ٹوٹل عمل ہے، نو ایکسیپشن، جو معاملہ ہوگا کتاب و سنت کے مطابق ہوگا۔ ہاں کتاب و سنت کی ایک خاص ان کے پاس تعبیر ہے، وہ فقہ حنفی، اس کے مطابق طے ہوتا ہے، لیکن اس کے نیچے امرہم شورا بینہم، اس کا نظام انہوں نے قائم کیا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کتنا بڑا واقعہ ہوا کہ جب یہ اسامہ کا معاملہ سامنے آیا ہے تو انہوں نے کتنی بڑی پیمانے پر مشاورت کی، 1000 سے زائد علماء جو ہے پورے افغانستان کے کونے کونے سے جمع کر لیے، اور علماء نے انڈیپینڈنٹ ایک فیصلہ دیا کہ ان کو یہ مشورہ دیا جائے کہ اگر وہ جانا چاہیں تو اس ملک سے چلے جائیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ لازم ہے کہ نکال دیا جائے، یہ نہیں کہا، یہ بات دوسری ہو جاتی ہے۔ اگر کہتے کہ اس کو لازماً چلے جانا چاہیے تو فاصلہ اور ہو جاتا، لیکن یہ کہ چونکہ کہا تھا کہ ان کو یہ مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ جانا چاہیں تو کسی اور ملک میں چلے جائیں، لیکن یہ کہ بہرحال اس کا فیصلہ ہے اسامہ کا، وہ نہیں جانا چاہتا، وہ تو سمجھتا ہے کہ احادیث نبویہ میں خراسان کا ذکر ہے، میں خراسان میں آ کے بیٹھ گیا ہوں۔ یہ تو انہوں نے اس کا بیان پہلے آیا تھا، اور یہاں سے تو اس کا نکلنے کا کوئی سوال نہیں ہو، تو اس کی تو لاش ہی نکلے تو نکلے گی، ظاہر بات ہے کہ وہ اب یہاں سے نکلنے والا نہیں ہے۔ آج پھر جو ہے بش صاحب نے کہا میں ایک دفعہ اور چانس دے رہا ہوں، ہم ریکنسیڈر کرنے کو تیار ہیں، اگر طالبان جو ہے حوالے کر دیں تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں افغانستان کے ساتھ اس کے بارے میں ہم نظر ثانی کرنے کو تیار ہیں، لیکن فوراً طالبان نے انکار کر دیا، اس کا کوئی سوال پیدا نہیں۔ بلکہ اس سے پہلے تو ہم نے اسامہ کے اوپر جو ہے کچھ پابندیاں لگائی ہوئی تھی، اب وہ پابندیوں سے بھی آزاد ہے، وہ جو چاہے کرے اور جس طریقے سے چاہے امریکہ کے خلاف جو ہے وہ اپنی پلاننگ کرے، کوئی اقدامات کرے، وہ ڈنڈے کی چوٹ کہہ رہے ہیں، انہیں ڈر نہیں ہے۔ آدمی جو جان ہتھیلی پر رکھ لے اسے کس کا خوف؟ ظاہر بات ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ چیز جو قیمتی متاع معلوم ہوتی ہے وہ تو اپنی جان ہے، لیکن منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے۔ تو میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ایک تو پہلا یہ جملہ جو ہے کہ اگرچہ حالات کے جبر کے تحت تاحال افغانستان میں عہد حاضر کے تقاضوں کے مطابق مثالی اسلامی ریاست قائم نہیں ہو سکی ہے، یہ بھی ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ ہم مبالغے میں غلو میں آ کر یہ سمجھے کہ وہاں واقعتاً خلافت راشدہ کا نظام قائم ہو گیا تو وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ تو پھر واقعتاً خلافت راشدہ کے بارے میں لوگوں کے تصورات جو ہے غلط ہو جائیں گے، اس کے بارے میں رائے جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، تو وہ صورتحال ابھی نہیں ہے، اگرچہ اس کا الزام ان پر نہیں دوسروں پر ہے جنہوں نے انہیں چین لینے ہی نہیں دیا، کام کرنے ہی نہیں دیا، نہ انہیں ریکگنائز کیا، نہ انہیں یونائٹڈ نیشن میں سیٹ دی، ان کے خلاف ریشہ دوانی، پوری دنیا
روس بھی، امریکہ بھی، بھارت بھی، ایران بھی اور سارے جو ہے سینٹرل ایشین اسٹیٹس سب کے سب ان کو وہ جو ہے شمالی الائنس ہے ان میں رہ کون گیا ہے؟ حکمت یار ان سے علیحدہ ہو چکا ہے. کہیں رسول عبد الرسول سیاف صاحب کا نام سننے میں نہیں آتا. اب تو وہ دوستم ہے یا کوئی اور فہیم ہے. یہ سب کے سب سابقہ کے جو کمیونسٹ جنٹا کے لوگ تھے وہ رہ گئے ان کے ساتھ. احمد شاہ مسعود بھی ختم ہوا، لے دے کر وہی ایک تھا کہ جو ابتدا میں جنہوں نے کہ روسیوں کے خلاف جہاد کیا تھا ان میں سے ایک اہم آدمی احمد شاہ مسعود تھا. اب وہ بھی ختم ہو چکا. اب ہے کیا اس میں سوائے اس کے کہ وہ تو جو اعداء الاسلام ہے، اسلام کے جو دشمن ہیں، در حقیقت وہ ان کا معاملہ ہے اور اس کے وہ اعلی کار بنے ہوئے ہیں. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اسلامی حکومت کی جو کم سے کم شرط ہے وہ وہاں پوری ہے. تاہم حکومت طالبان ایک خالص اسلامی حکومت کی کم از کم شرائط کو بہرحال پورا کرتی ہے. لہذا اس کی حفاظت اور استحکام کے لیے ہر نوع کی عملی، مالی اور اخلاقی مدد ہر صاحب ایمان کے ایمان کا لازمی تقاضا اور جہاد فی سبیل اللہ کے حکم میں ہے. یہ بات میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں جسے آپ کے اخبارات بھی شائع کرنے کو تیار نہیں ہیں. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں کوئی بہت سخی آدمی نہیں ہوں، ہر جہاد کو جہاد فی سبیل اللہ قرار دینے والا میں نہیں ہوں. میں نے کشمیر کے جہاد کو آج تک جہاد فی سبیل اللہ نہیں مانا اور ڈنکے کی چوٹ نہیں مانا. جہاد حریت ہے، وہ ایک امیر کے تحت نہیں ہے، گروپوں کی شکل میں ہے. اور پھر یہ کہ وہاں پر جو ہے وہ مختلف گروپ آپس میں لڑتے بھی ہیں، وہ حریت آزادی کے لیے جنگ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے افغانستان میں بھی جب تک کہ یہ حکومت قائم نہیں ہوئی طالبان کی، میں نے اس وقت اسے جہاد فی سبیل اللہ نہیں مانا تھا. میں نے کہا نا جہاد حریت ہے، افغان قوم کے اندر آزادی کا اتنا جذبہ ہے، وہ غلام رہنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے وہ کھڑے ہو گئے. اور علماء نے بھی فقہی طور پر چونکہ وہ ایک کافر حکومت کی فوجیں داخل ہو گئی تھی افغانستان میں، انہوں نے جہاد کا فتویٰ دے دیا تو سب قوم کھڑی ہو گئی. لیکن وہ جہاد حریت تھا، جہاد فی سبیل اللہ نہیں تھا، اس لیے کہ وہ بھی مختلف گروپوں میں تھے، ایک امیر کے پیچھے نہیں تھے. وہ تو ایک امیر کے پیچھے ہوتا ہے جہاد، اور تربیت ہوتی ہے لوگوں کی، کچھ بھی نہیں تھا. نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ جس کو بعض جماعتوں نے ڈنکا بجا بجا کے اور میں تو حیران ہوتا ہوں. ایک مرتبہ ایک بڑا اجلاس ہوا تھا لاہور اسلام آباد میں، اسلام آباد ہوٹل کے اندر، اور وہاں کچھ لوگوں نے اتنے جو ہے زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے تھے کہ اس دور صحابہ کے بعد پہلا خالص اسلامی جہاد وہ ہے جو افغانستان میں ہو رہا ہے. میں حیران ہوا، مجھے تھوڑا سا وقت جو انہوں نے دیا، میں نے کہا مجھے حیرت ہو رہی ہے کیونکہ وہاں پر وہ بھی تھے سالم اعظام جو صاحب ہوتے تھے، ایک وہ فلسطینی جنہوں نے بڑا کام کیا تھا. یہ 3 آدمی تھے جنہوں نے عربوں کو ریکروٹ کیا ہے افغان جہاد کے لیے، اور اس وقت یہ امریکہ کی آنکھوں کا تارا تھے. اسامہ ابن لادن بھی، عمر ابن عبد الرحمان بھی، اور سالم اعظام نام تھا غالباً کچھ ایسا ہی ہے، عبداللہ اعظام، وہ بھی موجود تھے. میں نے کہا کہ یہ اعظام صاحب کو اگر یہ بات کہیں تو میں انہیں معذور سمجھوں گا. انہیں معلوم نہیں ہے کہ 150 سال قبل یہاں جو مجاہدین کا جہاد ہوا تھا وہ تھا اصل میں دور صحابہ کے بعد کا خالص اسلامی جہاد. لیکن ہندوستان پاکستان کے علماء بھی یہ بات اسلام آباد میں بیٹھ کر کہیں، جبکہ بالا کوٹ میں شہید ہوئے تھے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید اور ان کے ساتھی، وہ تھا اصل اسلامی جہاد. تو واقعہ یہ ہے کہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب جو بہت مشہور عالم ہے کراچی کے، ان کے صاحبزادے تھے، انہوں نے آگے مجھے مبارکباد دی کہ آپ نے ہمت کی کہ اس ماحول میں یہ جو ہے کلمہ حق کہنے کا، ورنہ یہاں تو ایک ماحول بنا ہوا تھا. میں نے کبھی اسے جہاد فی سبیل اللہ نہیں مانا. ہاں جب یہ حکومت قائم ہو گئی، یہ خالص اسلامی حکومت ہے، اس نے امن و امان قائم کیا ہے، اس کا 95% یا 90 کم سے کم 90% جو علاقہ ہے اس پر اس کا جو ہے عمل درآمد ہے، اس کا حکم چل رہا ہے. میں نے کہا کہ اب جو ہے ان کی حیثیت اسلامی حکومت کی ہے، اور جو شمالی الائنس والے ہیں وہ باغی ہیں، باغیوں کے خلاف جہاد فی سبیل اللہ ہے. اس وقت سے میں کہہ رہا ہوں اب ظاہر بات ہے کہ معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ گیا. پہلے تو صرف شمالی اتحاد کا معاملہ تھا، اب تو سول سپریم پاور اور اب سامنے آ گئی. اب تو معاملہ جو ہے اس سے کہیں آگے بڑھ گیا، اور اس نے کولیشن بنائی ہے برطانیہ بہادر اور یورپ کے ممالک اور نیٹو اور نہ معلوم کون کون. اور سب سے بڑی یہ کہ بدقسمتی ہماری کہ ہم جو ہے ہم اس میں اب سب سے آگے ہو گئے ہیں. ہم نے جس طریقے سے کہ ایک دم گرگٹ کی طرح رنگ بدلا ہے یا طوطا چشمی کی روش اپنے اختیار کی ہے، واقعتاً نہایت تکلیف دہ ہے. تاریخ کے اندر ہمارا یہ دور جو ہے بہت ہی ذلت اور
فخاری کے دور کے طور پر جو ہے تاریخ میں جائے گا. خودداری عزت نفس کے بالکل منافی. اسلامی حکومت کا حق کیا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. جب وہ اسلامی حکومت ہے تو اس کے ساتھ وفاداری، اس کی حفاظت، یہ ہر مسلمان کے ایمان کا لازمی تقاضا ہے. اس پر حملہ اگر ہو رہا ہے تو وہ اسلام پر حملہ ہے. جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان جو ہے وہ ہر دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ ولا یسلمہ ولا یخذلہ، نہ تو وہ مسلمان بھائی پر خود ظلم کر سکتا ہے، نہ کسی کے حوالے کر سکتا ہے کہ وہ ظلم کرے. ظلم کرنے نہیں دے گا، نہ ہی اس کا ساتھ چھوڑے گا. یہ ہے ہمارا حکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن ہمارے ہاں جو ہے عجیب عجیب جو دلیلیں دی گئی ہیں، صلح حدیبیہ کی دلیل ہے اور میثاق مدینہ کی دلیل ہے. ہم نے اسی لیے آپ کے علم میں ہوگا کہ 2 لیکچرز کروائے مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے کہ 4 والیومز جو ہے سیرت النبی کی لکھی ہیں، ایک طرح سے انسائکلوپیڈیا مرتب کیا سیرت النبی کا. اور اس سے بھی بڑھ کر جو کتاب ان کی ہے ایک ارض القرآن، یعنی قرآن مجید میں جن ملکوں اور جن مقامات اور جن شہروں کا تذکرہ ہوا ہے ان کے بارے میں تحقیقی معلومات. تو بڑی ہی ایک بڑے مفکر کے صاحبزادہ ہی ڈاکٹر سید سلمان ندوی آئے ہوئے تھے. ہم نے ان سے 2 لیکچرز کروائے، ایک میثاق مدینہ پر اور ایک صلح حدیبیہ پر. انہوں نے ظاہر بات ہے ٹیکنیکل باتیں بھی کی میثاق کے بارے میں بھی، صلح حدیبیہ، لیکن صاف کہا کہ ظاہر بات ہے کہ صلح حضور نے ایک وقت میں کفار مکہ سے کی، ایک وقت میں یہودیوں سے کی. تو صلح کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن کسی مسلمان ملک کے خلاف صلح نہیں تھی. اصل مسئلہ یہ ہے یہاں آپ صلح جو کر رہے ہیں وہ تو ایک مسلمان ملک افغانستان، نہ صرف مسلمان ملک، خالص اسلامی حکومت والا مسلمان ملک. کوئی اور ملک نہیں ہے دنیا میں کہ جو اس معیار کے اوپر پورا اترے. وداؤٹ اینی ایکسپشن کتاب و سنت کی بالادستی کسی اور ملک میں موجود نہیں ہے. کوئی نہ کوئی جو ہے اس کے اندر ایکسپشنز ہیں، کوئی استثناءات ہیں، لیکن یہ کہ یہاں پر خالص مکمل ٹوٹل بالادستی کتاب و سنت کی، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اس کا پورا تقاضا پورا ہو رہا ہے. لہذا اس کے معاملے کے اندر جو ہے اس کے خلاف معاہدہ کرنا یہ کیسے ثابت ہو جائے گا؟ ویسے بھی آپ کے علم میں یہ بات آنی چاہیے کہ ایک تو ہے قرآن مجید میں ان صلحوں کا تذکرہ ہے کہ جو عارضی صلحیں حضور نے کی ہیں. آپ کا ایک جد و جہد کا دور تھا، آپ کو اللہ نے بھیجا تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. آپ کو بھیجا اس لیے گیا تھا کہ وہ جو دین حق آپ کو دے کر بھیجا گیا ہے اسے غالب کرے، قائم کرے، نافذ کرے. اس کے لیے آپ کو جد و جہد کرنی پڑی مسلسل. اس جد و جہد میں مختلف حالات میں مختلف شکلیں رہی ہیں. مثلا مکے میں یہ حکم تھا چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے. یہ دائمی حکم نہیں تھا، یہ وقتی ایک مصلحت کے تحت تھا. اس کے بعد مدینے میں آ کر حکم بدل گیا، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے جنگ کر رہے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دو. تو یہ تو اسٹریٹجی ہوتی ہے، وقتی طور پر کوئی مصلحت ہے، کوئی پالیسی ہے. کہ وہاں یہ پالیسی تھی کہ ٹیک آل پرسیکیوشن وداؤٹ اینی ریٹیلیشن، کچھ بھی تمہارے ساتھ کریں، ستائیں، ماریں، تمہارے ٹکڑے کر دیں، تمہیں زندہ انگاروں پر بھون دیں، جیسے کہ خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا ہے. دیکھتے ہوئے انگارے بچھا دیے گئے، کہا کرتا اتارو اور لیٹ جاؤ، وہ لیٹ گئے. حالانکہ آدمی ڈیسپریٹ ہو جائے کہ میرا کباب بنانے چلے ہیں یہ تو میں 1-2-4 کو مار کر تو مروں، لیکن اجازت نہیں ہے، حضور کی طرف سے اجازت نہیں ہے، کوئی ریٹیلیشن نہیں کر سکتے. نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفense. لیکن ایک حکم وہ تھا، دوسرا حکم ہوا ہے ان سے ان کا بدلہ لو، لڑو ان سے، جنگ کرو ان سے. قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. اب جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ اور فساد فروغ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. اسی طریقے سے جان لیجئے حضور نے یہود سے بھی معاہدے کیے، ٹھیک ہے، مشرکین مکہ سے بھی کیے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے، مشرف صاحب کو بھی اور ان کے جو تقریروں کے اسکرپٹ لکھنے والے انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے، قرآن مجید میں آخری سورت جو نازل ہوئی ہے وہ سورہ توبہ ہے. سورہ توبہ میں فائنل احکام آئے. چنانچہ پہلے تو کہہ دیا گیا، پہلی آیت یہ ہے
مشرکین سے جتنے معاہدے تم نے کیے ہیں مسلمانوں سب ختم. پہلی آیت یہ ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. یہ ہے آخری چارٹر. مشرکین عرب سے کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، بلکہ انہیں مہلت دی گئی ہے، 4 مہینے کی مہلت ہے. سوچ لو اسلام لانا ہے یا نہیں لانا. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. جب یہ 4 مہینے کی مہلت ختم ہو جائے تو اے مسلمانوں قتل عام کرو ان مشرکین کا جہاں بھی پاؤ. یہ ہے قرآن کا فائنل حکم. اگرچہ اس کی نوبت نہیں آئی، اس لیے نہیں آئی کہ سب ایمان لے آئے. کچھ لوگ تھے جو جزیرہ نما عرب چھوڑ کر بھاگ گئے. یہ تو ہوا ہے، لیکن یہ کہ کہیں قتل عام کی نوبت آئی نہیں، لیکن حکم یہی تھا. البتہ ان کے علاوہ جو ہے کفار کے ساتھ معاہدے ہو سکتے ہیں، لیکن مشرکین مکہ، مشرکین عرب، کیونکہ حضور جو تھے انہی میں سے تھے، امیین میں سے تھے، ان پر حضور نے آخری درجے میں اتمام حجت کر دیا تھا، اس لیے ان کے لیے رعایت نہیں تھی. ان کے لیے تو قانون وہی تھا کہ جنہوں نے نہیں مانا حضرت نوح کو وہ غرق کر دیے گئے، نہیں مانا حضرت ہود کو برباد کر دیے گئے، نہیں مانا حضرت صالح کو ختم کر دیے گئے، نہیں مانا آل فرعون نے غرق کر دیے گئے. یہی قاعدہ ہے. لہذا حضور کو نہ ماننے والے جو جن کی قوم میں سے حضور تھے، ان کے لیے کوئی رعایت نہیں تھی سوائے اس کے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یا ایمان لے آئے وہ ایمان لے آئے، چھٹی ہو گئی. اسی طرح دیکھیے جو بھی معاہدے ہوئے ہیں اہل کتاب سے، اول تو انہوں نے ایک ایک کر کے خود جو ہے لا تزال تطلع علی خائنۃ منہم، اے نبی آپ ہمیشہ دیکھتے رہیں گے کہ یہ ان میں خیانت کریں گے، دغا بازی کریں گے، معاہدوں کی خلاف ورزی کریں گے. اور سب نے کی، انہوں نے بنو قینقاع نے کی، پھر بنو نذیر نے کی، پھر بنو قریظہ نے کی، ایک ایک کر کے وہ جو. لیکن یہ کہ اس سلسلے میں بھی جو آخری چارٹر ہے جو سورہ توبہ میں آیا ہے، قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. اے مسلمانوں جنگ کرو ان سے، اہل کتاب میں سے ان سب سے جنگ کرو جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخر پر، جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے، نہ دین حق کو قبول کرنے کو تیار ہیں. ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور چھوٹے بن جائیں، سر جھکا دیں، اسلام کی بالادستی کو قبول کریں. یہ چارٹر ہے ہمیشہ کے لیے قرآن کا، ہمیشہ کے لیے. مسلمان میں طاقت نہ ہو تو اور بات ہے، طاقت ہو تو چارٹر ہی ہے. کوئی آیت جو ہے اس کو منسوخ کرنے والی نازل نہیں ہوئی ہے. سورہ توبہ تو آپ کو معلوم ہے سن 9 کے اندر نازل ہوئی ہے. اس کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوا ہے، کچھ تھوڑا سا غزوہ تبوک سے قبل نازل ہوا ہے. یہ تو طویل صورتیں جو قرآن مجید کی ہیں، چھوٹی صورتوں میں سورۃ النصر کے بارے میں ہے یا کوئی اور، لیکن بڑی صورتیں جو ہے 16 رکوعوں پر مشتمل صورت ہے، اور یہ سب سے بعد کی آخری صورت ہے طویل صورتوں میں سے. اور اس میں چارٹر یہ ہے مشرکین عرب کے لیے کوئی رعایت نہیں، وہ جزیہ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، وہ تو یا تو اسلام لائے اور یا قتل کر دیا جائے گا. لیکن باقی جو ہے اہل کتاب، اور یہی پھر دنیا کے لیے مستقل چارٹر ہے، تو ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ دین حق کی بالادستی کو قبول کر لے اور چھوٹے ہو کر رہے اور ہاتھ سے جزیہ پیش کریں. اس اعتبار سے غور کیجئے، اس کے ساتھ ہی نوٹ کیجئے کہ یہ تو ہے در حقیقت ان کے لیے جو اللہ تعالی کی طرف سے آخری چارٹر آیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں جو اہل کتاب کے بارے میں حکم ملا ہے سورہ مائدہ کا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. یہ 2 آیتیں بھی جو ہے 51ویں اور 52ویں آیتیں سورہ مائدہ کی بہت اہم ہے اس کانٹیکسٹ کے اندر، اور اس میں ہمیں اپنے پورے اس وقت کردار کا جو ہے آئینہ ہے، اس میں ہمیں اپنی شکل نظر آ رہی ہے. پاکستان کی بحیثیت قوم اہل ایمان یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے دوست مت بناؤ. یہاں پہ لفظ اولیاء کو ذرا سمجھ لیجئے. ایک ہے اوپر سے کوئی تعلقات آپ کے ہوں، کاروباری تعلقات ہوں، کوئی کسٹمر آپ کا کوئی غیر مسلم ہے، آپ اس کے ساتھ اچھی خوش خلقی سے بات کریں، یہ اور بات ہے. ایک ہے دلی محبت اور باہمی پشت پناہی کا معاملہ.
کہ میں تمہارا پشت پناہ تم میرے پشت پناہ، میں تمہارا مددگار تم میرے مددگار، میں تمہارا حمایتی تم میرے. یہ ہے نسبت ولایت، یہ ہے دوستی، دلی محبت. اور اس طرح کی باہمی پشت پناہی جو ہے وہ ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے از روح قرآن یہود کے ساتھ اور نصارہ کے ساتھ. لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. یہ خود ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہ آیت جو ہے میں نے 12 عرض کیا، یہ اس وقت کے حالات کے لیے ہے. در حقیقت قرآن میں نازل ہوئی، جب یہ آیت نازل ہوئی ہے یہ ایک دوسرے کے دوست نہیں تھے، دشمن تھے. اب ہے دوست. اب پوری عیسائی دنیا جو ہے وہ در حقیقت یہودیوں کے ہاتھوں میں آ چکی ہے، اعلی کار بن چکی ہے. خاص طور پر جو پروٹیسٹنٹ ہیں، ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ کیتھولکس بھی آ گئے. تو فرمایا بعضهم اولیاء بعض. اب دیکھیے اس کے بعد اللہ کرے کہ یہ بات جو ہے مشرف صاحب کے کانوں تک بھی پہنچ جائے، کوئی پہنچا دے ان کے کانوں تک. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. تم میں سے جو کوئی بھی ان کی دوستی اور پشت پناہی اختیار کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا. اس سے زیادہ کلیئر الفاظ تو اور نہیں سکتے. وہ پھر مسلمان نہیں رہے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا. ہدایت ایسی شاید نہیں ہے کہ کوئی یہ راستے میں پڑی ہوئی مل جائے. وہ تو آدمی کو طلب کرنی پڑتی ہے، اس کی تلاش کرنی پڑتی ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، انہیں ہم راستے دکھاتے ہیں اپنے. آگے سنیے، فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ. تو تم دیکھتے ہو ان کو جن کے دلوں میں روگ ہے، نفاق ہے، ایمان نہیں ہے. ان کا حال کیا ہے؟ یسارعون فیہم. وہ انہی یہودیوں اور نصرانیوں میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ. اور کہتے کیا ہے؟ ہمیں اندیشہ ہے کہ کوئی بہت بڑی مصیبت میں نازل ہو جائے. بتائیے 100% یہ تصویر نہیں ہے اس وقت کی ہماری. ہمارے صدر مشرف نے جو تقریر کی تھی کہ اگر ہم ساتھ نہیں دیتے ہیں تو یہ نقصانات ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہمیں تو ساتھ دینا پڑے گا. نخشیٰ ان تصیبنا دائرہ. ہمیں تو اندیشہ ہے بہت بڑی مصیبت آ جائے گی. حق و صداقت جائے جہنم میں، عدل و انصاف کے اصول جائیں جہنم میں، غیرت و حمیت کا تقاضا جائے جہنم میں. ہمیں تو بس بچنا ہے، اپنا بچاؤ کرنا ہے. یہ ہے صورتحال جو ویسے تو خیر عظیم ترین تو ہے اسلامی مسلمان ریاست و شمار ہوتی ہے انڈونیشیا، لیکن یہ کہ بہرحال چوٹی کے 3 مسلمان ممالک ہیں، ان میں سے پاکستان بھی ہے. انڈونیشیا، بنگلہ دیش اور پھر پاکستان. اور یہ جو اسلام کا قلعہ شمار ہو رہا تھا، جس کے بارے میں پوری دنیا میں یہ امیدیں تھیں کہ یہاں سے اصل میں اسلام کی نشأت ثانیہ جو ہے اس کے دور کا آغاز ہوگا. ہم بھی امیدیں لگائے بیٹھے تھے. اے آندھیوں سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم. بڑی بڑی امیدیں وابستہ تھیں. اللہ کرے کہ صورتحال بدلے اور پھر پلٹے. بہرحال اس وقت جو صورتحال سامنے ہے دیکھیے اس کی تصویر صاف نظر آ رہی ہے. پورے عالم اسلام میں عوام ایک طرف ہے، حکمران دوسری طرف ہے. یہ میں آج سوچ رہا تھا OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، اس کی حیثیت اب کیا ہو گئی ہے کہ بش کی ہر بات OIC ہماری سمجھ میں آ گیا. واقعی بات سمجھ میں آ گئی. واقعی بات یہی ہے، حق یہی ہے. یہ OIC بن کر رہ گئی، لونڈی، کوئی حیثیت. اور یہ کہ وہ اجلاس بھی جو ہے وہ وقت سے پہلے ختم ہو گیا، اور ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں بڑے وہ فلائنگ کلرز کے ساتھ واپس آئے ہیں کہ سب نے ہمارے موقف کی تائید کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن یہ جو عوام اور حکمرانوں کے درمیان خلیج پیدا ہو رہی ہے، اس کے بڑے دور رس نتائج نکلیں گے. اس لیے کہ اب وہ زمانہ آ گیا ہے، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا. در حقیقت اب وہ جو قریب قرب قیامت کے حالات و واقعات جن کا ذکر میں کوئی 7-8 سال سے 10 سال سے کر رہا ہوں، اور لوگ گھبرایا کرتے تھے یہ کیا باتیں آپ کرتے رہتے. چنانچہ پروفیسر حافظ سعید صاحب نے مجھ سے کہا کان میں کہ جو باتیں آپ کر رہے تھے اب وہ سامنے آ رہی ہیں. اسی طرح ڈاکٹر سلطان بشیر الدین محمود نے اسلام آباد میں ایک میٹنگ سی تھی، اس میں جب میں نے کچھ باتیں کہی تو کہا آپ نے تو یہودیوں کو کوئی بہت ہی بڑی شے بنا دیا ہے.
اس دفعہ آئے ملنے تو کہنے لگے واقعی جو بات آپ نے کہی تھی وہ ٹھیک ہے، میں غلط تھا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ہم بالکل اٹھو وگر نہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چار قیامت کی چل گیا، اور یہ کہ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ یہ یوم القیامہ کوئی ایک شے نہیں ہے، یوم بڑا لمبا، اللہ کا یوم جو ہے وہ بہت لمبا ہوتا ہے۔ در حقیقت یوم قیامت شروع ہو چکا ہے، قیامت کے واقعات، اس کی علامات جو ہے صغرا وہ تو سامنے آ چکی ہیں۔ یہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں رہنے والے جن کے بدن پر کپڑے نہیں ہوتے، وہ بھیڑوں بکریوں کے چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے، یتطاولون فی البنیان۔ کیا یہ حدیث کون سی ہے؟ یہ حدیث جبرائیل ام السنہ، اس میں ہے یہ۔ تو آج آپ جا کر ابو ظبی میں، دبئی میں، سعودی عرب میں دیکھ لیجیے کتنی اونچی اونچی عمارتیں بن، اور کون ہیں یہ لوگ؟ 50 سال پہلے ان کے پاس کھانے کے دانے نہیں تھے۔ کیا تھا ان کے پاس؟ پاؤں میں جوتے نہیں، بدن پہ کپڑے نہیں۔ حاجیوں کا سوکھا ہوا گوشت کھانے والے لوگ جو ہے قربانیوں کا، اور اس کے اوپر جو ہے بھوکے بھیڑیوں کی طرح ٹوٹنے والے یہ لوگ تھے۔ مفلوق الحال تھا کیا ان کے پاس؟ یہ تو حج کے ذریعے سے تو در حقیقت ان کا جو ہے وہ گزارا ہوتا تھا۔ بیڑے بکرے پال لیے تاکہ جو حاجی آئے خریدیں گے تو ہمارے بارے نیارے ہو جائیں گے، اور پھر خرید کے لے کے کہاں جائیں گے؟ گوشت تو یہی ہوگا نا، اس کو ہم سکھائیں گے اور سارے سال کھائیں گے۔ سوکھا گوشت کھاتے تھے۔ ان کے پاس تھا کیا؟ تیل کو برآمد ہوئے عرصہ کتنا ہوا ہے؟ اسی میں آپ دیکھیے اسکائی اسکریپرز، دبئی اور ابو ظبی کی سڑکیں، وہ بلڈنگیں، اور 20 منزلہ جو ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ میں بھی میں نے ایسٹ کوسٹ بھی سارا دیکھا ہے، ویسٹ کوسٹ بھی سارا دیکھا ہے، کہیں کارنش جو ہے، ساحلی جو سڑک ہوتی ہے، وہ اتنی خوبصورت نہیں دیکھی جتنی کہ ابو ظبی میں ہے، جتنی کہ جدہ کی ہے۔ ابو ظبی اس سے بھی آگے، جدہ تو پھر بھی کم ہے۔ آپ کو نہ کہیں پیرس میں ملے گی، نہ کہیں انگلینڈ میں ملے گی، نہ جب ویسٹ کوسٹ پر ہوگی، نہ ایسٹ کوسٹ پر ہوگی، یورپ میں کہیں بھی نہیں۔ ساحل ہے جیسے ہے بس، ٹھیک ہے۔ اور ان کے ہاں ڈیکوریشن، تو وہ علامات تو آ چکی ہیں۔ اب تو یہ کہ علامات کبریٰ کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ اس وقت جو یہ بھی ہو رہا ہے، تیزی کے ساتھ صورتحال بدلے گی۔ یہ خلیج جو پیدا ہو رہی ہے مسلمان عوام اور حکمرانوں کے مابین، اور سب سے زیادہ شدید یہ خلیج پاکستان میں پیدا ہوگی۔ مظاہرین کی طرف سے اگر جوڑ توڑ ہو رہی ہے تو میں اسے قابل مذمت کہتا ہوں۔ جوڑ توڑ پھوڑ نہیں ہونا چاہیے، قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ مظاہرے ہونے چاہیے بالکل پورا بند، اور ہم شریک ہوتے ہیں تو ہم کسی توڑ پھوڑ میں شرکت نہیں کرتے، قطعاً نہیں کرتے، بلکہ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ روکیں۔ لیکن اگر دوسری طرف سے تشدد ہو جائے، اگر آپ اظہار رائے کے راستے پر قدغنیں لگا دیں گے، اگر اخبارات جو ہے وہ آپ کے خوف سے ہمارے اشتہارات بھی لینے کو تیار نہ ہو، تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کا تو نتیجہ ہوگا نیگیٹو، کوئی نہ کوئی نکلے گا لوگوں کے اندر۔ آپ پانی کے بہاؤ کے آگے جو ہے رکاوٹ ڈالیں گے تو پانی تو ادھر سے راستہ بنائے گا اپنا، کہیں نہ کہیں سے نکلے گا، پانی بنے گا کہیں نہ کہیں۔ لہذا یہ معاملہ جو ہے یہ دو طرفہ ہو سکتا ہے، اور خاص طور پر پختون بیلٹ ہماری نہایت حساس ہے۔ وہاں لوگوں کے پاس اسلحہ بھی ہے، وہاں جو ہے آزاد قبائل بھی ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں سارا کام جو ہوا ہے وہاں پر وہ صرف افغان مہاجرین نے کیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہے۔ یہ تو صرف الزام ان کو دے رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ باجوڑ کے اندر جو جلسے کی آج تصویر میں نے دیکھی ہے، قاضی حسین احمد صاحب جس سے تقریر کر رہے ہیں، یہ جلسہ جو تیمر گرہ میں ہوا ہے، کس قدر عظیم جلسہ ہے۔ اور یہ جو حصہ ہے بالا کنڈ، یہ تو چونکہ میرے نزدیک یہ حصہ ہے خراسان کا۔ بالا کنڈ ڈویژن جو ہے یہ باجوڑ کا ایریا ہے، اور سوات ہے، دیر ہے، چترال ہے، یہ جو شمالی علاقہ جات ہمارے کہلاتے ہیں ادھر کے، یہ در حقیقت یہ خراسان بزرگ جو ہے پرانا خراسان اس کا حصہ ہے۔ جیسے ایران میں بھی خراسان کا حصہ ہے، وہ ایک صوبہ ہے، شمال مشرقی صوبہ جو ہے کونے کے اوپر، وہ خراسان اس کا نام ہے، لیکن اصل خراسان جو ہے وہ افغانستان ہے۔ اور علامہ شکیب ارسلان کا میں نے ایک مرتبہ قول جو ہے ندائے خلافت میں شائع کیا تھا، انہوں نے لکھا کہ یہ قوم جو کوہ ہمالیہ اور کوہ ہندو کش کے درمیان آباد ہے، یہ ہمارا شمالی علاقہ جو ہے خاص طور پہ مالا کنڈ، اور جو مشرقی علاقہ بنتا ہے تھوڑا سا افغانستان کا،
انہوں نے کہا کہ دنیا میں عالم اسلام میں اگر ہر جگہ اسلام کی نبضیں ڈوب جائیں تب بھی اس علاقے کے مسلمان کے اندر حرارت ایمانی باقی رہے گی. وہ علاقہ اگر جاگ اٹھا تو ان سے بھارے نہیں سمجھے گا. 80 ہزار کے جلوس تو مولانا صوفی محمد صاحب وہاں نکالتے رہے. انہیں جو ہے ہیلی کاپٹر استعمال کرنے پڑے تھے اس وقت. اور اب تو معاملہ جو ہے وہ اس سے بہت آگے کا ہے. لہذا عقل کے ناخن لینے چاہیے. اب ایک طرف ہمارے سامنے آ رہی ہے بش صاحب کی بات. ہم نے کوئی یقین دہانی نہیں کرائی ہے مشرف صاحب کو کہ یہ ہمارا شارٹ ایکشن ہوگا. یہ کہہ رہے ہیں شارٹ ہوگا, تھوڑا سا ہوگا, یہ ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں منچے بھی گویا متبورا منچے بھی سرائے. وہ کہتا ہو سکتا ہے کہ یہ سال کی بات ہو, 2 سال کی بات ہو. آج میں نے تقریر سنی ہے صبح کی, آج ہی صبح سنی ہے. وہ اس نے جو کہا ہے بریفنگ دے رہا تھا کہ یہ 1 سال بھی ہو سکتا ہے, 2 سال بھی ہو سکتا ہے. اس سے پہلے تو 10 سال کی باتیں کرتا تھا. لیکن یہ کہ اب آج بھی جو بات کی تھی 1 سال 2 سال ہو سکتے, لگ سکتا, مسلسل معاملہ چل سکتا, چلے گا. اور شدید خطرہ ہے کہ اب امریکہ کے اندر کوئی اور جو ہے دہشت گردانہ حملہ ہو جائے. ڈرے ہوئے, سہمے ہوئے, سفر کرنے کو تیار نہیں ہے. ایئر لائنز جو ہیں وہ بیٹھ رہی ہیں, ان کے کاروبار ختم ہو گئے ہیں. ڈر کر لوگ جو گھروں کے اندر بند ہیں, کاروبار ختم ہو گئے ہیں. ان کی جو معیشت ہے اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. کب کبھی تاریخ وہ ایک بیچارہ اسامہ اور ایک اس کے ساتھ 2-4 ہزار آدمی عرب ہیں, فدائین ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. وہ جو عرب اس کے ساتھ ہیں وہ اصل میں ہتھیلی پر جان رکھے ہوئے ہیں. یہ وہ عرب ہیں کہ جن کو یہ لے کر آئے تھے افغان جہاد کے لیے, جبکہ روس کے خلاف جہاد ہو رہا تھا, جبکہ پیسے دے رہا تھا امریکہ. اس وقت یہ ریکروٹ ہو کر آئے. یہاں آ کر وہ جہاد کا ایک غلغلہ ان کے سامنے آ گیا. اب ان کی ایک مزاج ان کا بن چکا ہے. اب انہیں یہ معلوم ہے کوئی مصر سے آیا تو مصر واپس جائے گا, پکڑا جائے گا, مارا جائے گا, جیل میں ٹھونس دیا جائے گا. ان کے لیے تو کوئی اور زندگی ہے ہی نہیں. وہ تو گویا کہ سر جو اپنے سر ہتھیلیوں پر لیے ہوئے ہیں, اس حوالے سے وہ ہے فدائین اس کے پاس, لیکن وہ وسائل و ذرائع اس کے پاس نہیں ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میری تو پختہ رائے یہ ہے کہ یہ اسرائیل نے کرایا ہے, در حقیقت یہ اسامہ کا کام نہیں ہے. اسی طریقے سے OIC صحابہ جو ہیں, OIC, انہوں نے کہا دیکھیے یہ کسی عرب ملک پہ نہیں جانا چاہیے. اچھا جائے گا تو آپ کیا کر لیں گے, کیا طاقت ہے آپ کے پاس؟ اور کولن پاول صاحب کہہ رہے ہیں ہاں فی الفور ہمارا ارادہ نہیں ہے, فوری طور پر ہم کسی اور ملک پر نہیں جائیں گے. پہلے ذرا اچھی طریقے سے برکس جو ہے افغانستان کا نکال کے پھر کسی کی بات کریں گے. کشمیر کی بات بھی وہ کر چکا. ہاں کشمیر کی دہشت گردی بھی ہمارے پیش نظر صاف تھا. انہیں ڈر کس کا ہے؟ اگر آپ نے اسی طریقے سے ہاتھ جوڑ کر ان کے سامنے سجدہ کر دیا تو ڈرنا کائے کو ہے انہیں؟ آپ کھڑے ہوتے تو خود سائے کو دوسرے مسلمان ممالک بھی کھڑے ہوتے. آپ کھڑے ہوتے تو شاید چین بھی آپ کے پیچھے کھڑا ہوتا. لیکن بدھئی سست گواہ چست, کیسے ہو چین کیسے ساتھ دے آپ کو؟ ظاہر بات ہے اس کو اپنی مصلحتیں ہیں. بہرحال یہ میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں تفصیل کے ساتھ, یہ مسئلہ چھوٹا نہیں ہے. یہ صلیبی جنگ شروع ہو چکی ہے. اس کا اصل ہنگامہ میں پچھلی مرتبہ تفصیل سے احادیث کے حوالے سے آپ کو بتا چکا ہوں. اصل تو دھماکہ ہوگا مشرق وسطیٰ میں, اسرائیل میں. اصل وہاں سے جو ہے دھماکہ ہونا بہت بڑا. الملحمۃ العظمیٰ, الملحمۃ الکبریٰ, میں نے یہ دونوں حدیثیں آپ کو پچھلی مرتبہ سنا دی تھی. میں ذرا آج آپ کو دکھا دوں. یہ دیکھیے یہ ایک رسالہ ہے امریکہ کا, یہ فلاڈلفیا ٹرمپٹ, یہ نقارہ جو ہے یہ فلاڈلفیا سے یہ بجتا ہے, اور اس نے یہ مضمون شائع کیا ہے. قریب کے لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا ہیڈنگ, دی لاسٹ کروسیڈ. یہ آخری صلیبی جنگ ہے جس کا طبل بج چکا ہے. دی لاسٹ کروسیڈ, یہ امریکہ کا رسالہ ہے. پھر جیسے میں نے عرض کیا تفصیل سے میں یہاں کہہ چکا ہوں کہ یہ سارا کام کیا ہے اسرائیل نے. اس کا خیال تھا کہ پوری طرح غصے میں بال ببوکا ہو کر امریکہ ایک دم ٹوٹ پڑے گا افغانستان پر بھی اور پاکستان پر بھی. پھر میرے لیے میدان صاف ہے. عالم اسلام میں پھر کوئی نہیں ہے کہ جو مقابلہ کر سکے. اس میں کچھ تھوڑی سی اس کی ناکامی ہو گئی ہے, وقت لگا ہے, اور اس میں کچھ نہ کچھ ڈھیل آئی ہے. لیکن یہ کہ جلد یہ ہونا ہے, اس لیے کہ میں نے آج آپ کے لیے یہاں پر بندوبست کیا ہے. امریکہ میں بھی آخر کچھ لوگ ہیں کہ جو حق بات کہنے والے ہیں. یہ ڈیوڈ ڈیوک ہیں ایک صاحب, ان کا یہ مضمون ہمیں انٹرنیٹ سے ملا ہے, یہ ہم نے یہاں شائع کیا ہے, اور یہ انگریزی میں ہی ہے, ابھی اس کا اردو ترجمہ ہم نہیں کرا سکے ہیں, یہ ہم یہاں شائع کر کے لے کر آئے.
جو بھی انگریزی سمجھنے والے حضرات ہیں وہ جو چاہیں لے لیں اور یہ مفت ملے گا بغیر کسی پیسے کے۔ البتہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہمارے یہاں کا سیکولر طبقہ ہے، اخبارات کے لوگ ہیں، انگلش پریس والے لوگ ہیں اور لوگ ہیں سرکاری جو افسر، ان تک پہنچائیں تو 10 جو ہے اس کے پمفلٹ جو ہے آپ کو 15 روپے میں مل جائیں گے۔ لیکن ایک ہر شخص جو ہے وہ اپنے لیے لینا چاہے جو انگریزی جانتا ہو، جو انگریزی نہ جانتا وہ خام خواہ نہ لے، آخر اس کے اوپر پیسہ خرچ ہوا کیا فائدہ ہوگا اس کا۔ لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے لیے لیں تو مفت ہے، ہدیتاً ہے تنظیم اسلامی کی طرف سے، لیکن اگر 10 کا پیکٹ لیں گے تو 15 روپے آپ دیں گے۔ بہرحال پہلی بات تو اب نوٹ یہ کیجئے، کولن پاول صاحب تشریف لا رہے ہیں یہاں، اس کے لیے یہاں طے کیا ہے دینی جماعتوں نے کہ 15 تاریخ کو عام ہڑتال ہوگی۔ میں آپ حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ ہر شخص اس ہڑتال کو کامیاب بنانے کی جد و جہد کرے، جو بھی اس کے بس میں ہو، جا کر تاجروں سے ملے، جو ایسوسیشن ان سے ملے، لوگوں سے کہیں خدا کے لیے جو اس وقت ہو رہا ہے، حکومت جو کر رہی ہے اس کا جواب وہ اللہ کے ہاں خود دے گی، ہم تو کچھ اپنی جو ہے اظہار رائے تو کریں۔ ہڑتال کرنا حق ہے، کوئی توڑ پھوڑ اس میں نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ہڑتال ہے، لیکن اپنا ایک اظہار ہو جاتا ہے اپنی رائے کا، اپنی منشا کا، اپنی پسند کا، اپنی ناپسند کا۔ تو اس کے لیے جو بھی ہے اپیل سامنے آ جائے گی، اس کو بھرپور طریقے پر اس ہڑتال کو کامیاب کرائیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ ایک فتویٰ بھی ہے، لیکن وقت اب نہیں ہے، میں اس پر وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا۔ انشاءاللہ یہ فتویٰ جو ہے 11 بڑے مفتی حضرات کی طرف سے آ گیا ہے کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ میری طرف سے تو آج کے اخبار کے اشتہار میں آ چکا ہے، حالانکہ میں جہاد فی سبیل اللہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، آسانی سے کسی جہاد کو جہاد فی سبیل اللہ نہیں مانتا۔ میں جہاد فی سبیل الحریہ، فی سبیل الحقوق، ٹھیک ہے، جائز ہے، جائز جہاد ہے، آزادی کا جہاد جائز جہاد ہے، اس میں جان جاتی ہے تو شہادت ہے وہ بھی، لیکن جہاد فی سبیل اللہ بالکل، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس میں جو بھی شخص جا سکتا ہو، جس کی جسم میں توانائی ہے عمر کے حساب سے اور صحت کے اعتبار سے، اور جو یہ کہ کچھ نہ کچھ جو ہے اپنے پسماندگان جو بھی یہاں ہیں ان کے لیے کچھ جو ہے نفقہ بھی چھوڑ کر جا سکتا ہو، جانا چاہیے۔ آج کہا ہے آپ کے جو وزیر داخلہ ہے، جنہیں جہاد کرنا ہے افغانستان میں جا کر جہاد کریں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہماری غیرت کو بہت بڑا چیلنج ہے، وہاں قیتن جانے چاہیے لوگ کہ جائیں وہاں پر اور وہاں جا کر جہاد کریں، یہاں توڑ پھوڑ نہ کریں۔ میری بھی اپیل یہ ہے، توڑ پھوڑ نہیں، یہاں کوئی تصادم کو ہم نے جنم نہیں دینا ہے، یہاں اس ملک کو ڈیسٹیبلائز نہیں کرنا ہے۔ اگر یہ ملک ڈیسٹیبلائز ہو گیا ہماری غلطی سے تو واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں اعداء اسلام جو ہے انہیں موقع مل جائے گا اس کو نسیہ منسیہ کر دیں۔ یہاں تو اب امن ہی نہیں رہا ہے، لہذا کوئی پولیس فورس آ جائے، کوئی K4 جو ہے وہ وہاں سے جو بوسنیا سے چلی ہے اور اس کے بعد کوسوو میں پہنچی ہے، K4 کفر جو حدیث میں آتا ہے کہ کاف سے رے لکھا ہوا ہوگا، ان کے ہر ٹینک کے اوپر K4 لکھا ہوا، K4 وہ ساری فورس یہاں آ سکتی ہے، جیسے ایسٹ تیمور میں آ گئی تھی امن قائم کرنے کے لیے، کہیں اور آئے، بھارت ہی کو کہیں واک اوور دے دے، جاؤ تم جا کر پولیس ایکشن کر لو، یہاں تو جو ہے ہنگامہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ ہمیں اس ملک کے اندر ہنگامہ نہیں کرنا ہے۔ قاضی حسین احمد صاحب کا بیان جو ہے ان کا تیمردرا کا، میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں کہ ہمیں یہاں پر مقابلہ حکومت سے نہیں کرنا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ فوج کے مقابلے میں عوام یہاں پر آ جائے، لیکن یہ کہ اگر رکاوٹ ڈالی جائے گی تو ظاہر بات ہے کیا کریں گے عوام، پھر اس کا رد عمل جو ہوتا ہے وہ تو سخت ہوتا ہے۔ اس کے بعد آخری بات جو مجھے بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ایک بڑی مفصل تقریر، ویسے تو میں نے تقریر پہلے بھی کی تھی پشاور جب گیا تھا، کہ اصل دشمن کون ہے، جیسے کہ یہ انگریزی کا ایک امریکی نے لکھا ہے، یہ ساری کارستانی کس کی ہے، زائرسٹ کی ہے، یہ امریکی لکھ رہا ہے۔ یہ مضمون تو میں آپ کے لیے لے آیا، انگریزی میں ہے۔ باقی یہ کہ میں نے اس کا جو پورا تاریخی پس منظر بیان کیا، میں نے پچھلے اتوار کو میں کراچی میں تھا تو وہاں میں نے مفصل تقریر کی ہے کہ جو غیر مرئی عالم ہے، انویزیبل ورلڈ، اس میں ابلیس اور اس کا لشکر، اور جو ویزیبل ورلڈ ہے اس میں یہود، یہ در حقیقت انسانیت کے اصل دشمن ہے، اور ان کا گٹھ جوڑ اب ہو چکا ہے امت مسلمہ کے خلاف، پوری قوت کے ساتھ ان کے درمیان جو ہے آپس میں پیکٹ ہو چکا ہے، مظاہرہ ہو چکا ہے، اور یہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے امت مسلمہ کے خلاف میدان میں آ گئے۔ اس کی ایک تاریخ جو ہے یہود کی، اس کا پورا تجزیہ میں نے کیا ہے۔